بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، یہ سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر سن 71 کو یہ حادثہ پیش آیا تھا، اور یہ سقوط غرناطہ کے بعد امت مسلمہ کے لیے بہت عظیم سانحہ تھا۔ اب یہ کیسے پیش آیا، اس کے ذمہ دار کون ہیں، تو اس پر تو بہت باتیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا۔ یعنی پاکستان جو بڑی جد و جہد کے بعد وجود میں آیا تھا، اور قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کے خلاف شدید سیاسی اور آئینی جد و جہد کی تھی، اور ایک پرامن اور ایک سیاسی طریقہ اختیار کیا تھا مسلمانوں کے لیے جداگانہ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ 23 برس کے اندر ہی وہ وطن جو تھا وہ ایک بڑے حادثے دوچار ہوا، اور وہ 2 لخت ہو گیا۔ اور یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ بھی ہے کہ 20ویں صدی میں ایسے واقعات بہت کم پیش آئے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار، یہ جو حادثہ ہے اور یہ جو سانحہ ہے، اس کے ذمہ دار تو 2-4 تو لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک طویل، یہ 23 سال کا جو عرصہ ہے، یہ اس میں جو بہت سے لوگ صاحب اقتدار ہوئے، جنہوں نے فیصلے کیے، جنہوں نے منصوبہ بندی کی، جنہوں نے ملک میں ماشاء اللہ لگائے، جن میں دستور ایسا بنایا جس میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم تو اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں، اور ہماری صوبائی خود مختاری ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ تو یہ سب عوامل مل کر اس حادثے کے ذمہ دار بنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ذمہ داری تو ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے جو سیاسی عمل ہے، جو قوموں کو متحد رکھتی ہے، سیاسی عمل رکھتا ہے، متحد رکھتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے، اس کو استحکام بخشتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ملک میں سیاسی جماعتیں مضبوط نہ ہونے پائیں، وہ سب اس حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ سیاسی عمل جس کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا تھا، وہ سیاسی عمل بار بار ٹوٹتا رہا، اور اس کی جگہ فوجی اقتدار لیتا رہا، بادشاہ لگتے رہے، 10 برسوں کے لیے ماشاء اللہ اس ملک میں نافذ رہا۔ تو اصل میں تو یہ عمل جس نے سیاسی جماعتوں کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، اور پھر افسوس یہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک اور خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جب سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ ہوتی رہی، ماشاء اللہ لگتے رہے، اور فوجی اقتدار جو تھا وہ سیاسی اقتدار کی جگہ فوجی اقتدار آتا رہا، اس کے نتیجے میں پھر آخری 4-5 سال، اس حادثے سے پہلے آخری جو 4-5 سال تھے، اس میں صورتحال یہ بن گئی تھی کہ جو سیاسی جماعت مشرقی پاکستان میں بہت مقبول تھی، مغربی پاکستان میں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے مغربی پاکستان میں جو سیاسی جماعت بہت زوروں پر تھی، اور اس کے لگتا تھا کہ اس کو بڑی حمایت حاصل ہے، اس کا کوئی اثر و رسوخ مشرقی پاکستان میں نہیں تھا۔ چنانچہ جب سن 70 کے انتخابات ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ان انتخابات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ملک سیاسی طور پر تسلیم ہو چکا ہے۔ یعنی جو سیاسی جماعت مشرقی پاکستان میں
برسر اقتدار آئی اس کا ایک ممبر بھی مغربی پاکستان سے کامیاب نہیں ہوا. اور ایسے ہی معاملہ یہ ہوا کہ مغربی پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی جو تھی وہ برسر اقتدار اس کو زیادہ ووٹ ملے، لیکن اس کا ایک ممبر بھی مشرقی پاکستان سے کامیاب نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان پہلے جغرافیائی اعتبار سے تقسیم تھا، اس کے بعد انتظامی طور پر منقسم ہوا، اور پھر سن 70 میں وہ سیاسی طور پر تقسیم ہوا، اور پھر وہی تقسیم آگے چل کر پھر وہ اس حادثے میں یعنی ظہور اس کا ہوا جسے ہم سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں. تو پہلی وجہ تو یہ ہوئی، اور اس میں پھر سب لوگ شریک ہیں. اس میں سکندر مرزا بھی شریک ہے، اس میں ایوب خان بھی شریک ہیں، اس میں وہ سب لوگ شریک ہیں جو سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ میں لگے رہے، اور اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے انہوں نے ملک گیر جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو پنپنے نہیں دیا، اور پھر علاقائی جماعتیں بن گئی. مجھے یاد ہے کہ جس دن یہ انتخابات ہو رہے تھے سن 70 کے، تو میں اس وقت کراچی میں تھا انتخابات جب اعلان ہوا تھا، کیونکہ اس وقت میں وہاں سے روزنامہ جسارت نکال رہا تھا. تو لیکن میں ووٹ ڈالنے کے لیے خاص طور سے میں لاہور آیا. تو جب لاہور آیا تو کچھ چند دوستوں کے ساتھ، صحافی دوستوں کے ساتھ ہم نے کہا چلو ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور ذرا چکر بھی لگاتے ہیں شہر کا کہ صورتحال کیا ہے. چنانچہ ہم نے ووٹ ڈالا، پھر ہم نے مختلف جگہوں پر گئے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو انتخابات ہوئے تو اس وقت تک آئیڈینٹی کارڈ جو تھے وہ سب لوگوں کو جاری نہیں ہوئے تھے، اور آئیڈینٹی کارڈ جب جاری نہیں ہوئے تھے تو اس کا لانا یا اس کو سامنے رکھنا تو وہ تو پھر بالکل ہی ناممکن بات تھی. اس لیے لوگ جو ووٹ ڈال رہے تھے وہ آئیڈینٹی کارڈ کے بغیر ڈال رہے تھے، ان کو کوئی شناخت نہیں تھی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بس بھری ہوئی تھی خواتین کی. تو وہ بس جو تھی وہ ایک جگہ جاتی، ایک پولنگ اسٹیشن میں گئی، وہاں جا کے اس سے ووٹ ڈال دی سارے، اور پھر وہی بس جو تھی اس کے بعد وہ دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ چلی گئی، وہاں اس نے ووٹ ڈال دیے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک بس نے 7 پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ ساری جو پولنگ ہو رہی ہے، یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس بالکل جعلی انتخابات ہو رہے ہیں، ووٹ جعلی پڑ رہے ہیں. میں نے دیکھا 17 سال 15 سال کے بچے جو تھے وہ بھی ووٹ ڈال رہے تھے. حالانکہ اس وقت ووٹ ڈالنے کی تاریخ جو تھی وہ جو عمر تھی وہ 21 برس تھی، لیکن 15 سال 16 سال کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی چیک نہیں تھا. اور اس طریقے سے یہ انتخابات ہوئے جو بالکل جعلی انتخابات تھے. اس کے نتیجے میں میں جو بات بتانے لگا تھا کہ ہم ووٹ ڈالنے کے بعد 2-4 جگہ 5-6 جگہ پر چکر لگانے کے بعد تو ہم مولانا مودودی سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر گئے. تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم وہاں داخل ہوئے ان کی اقامت گاہ پر، تو ہم نے دیکھا کہ مولانا جو تھے وہ برآمدے میں کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں جہاں وہ لکھتے پڑھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، وہی لوگ اس سے آگے ملتے تھے. لیکن اس روز کوئی سپہر کا وقت تھا تو وہ کھڑے تھے، اور ان پر ایک لرزہ طاری تھا، یعنی وہ کپاہٹ طاری تھی. تو ہم ان کے پاس گئے، ان کو سلام کیا، کہنے کہ ہاں کیا کہا ووٹ ڈالا ہے؟ میں کہا کیسا؟ ہم نے کہا جی یہ ماحول تھا، یہ اس طرح جعلی ووٹنگ ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا ہمیں سب جگہ سے مشرقی پاکستان سے بھی یہی خبریں آ رہی ہے کہ جعلی ووٹ پڑ رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں مولانا نے فرمایا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ 2 یعنی قومی جماعتوں کے بجائے 2 علاقائی جماعتیں کامیاب ہو جائیں گی،
اور ان علاقائی جماعتوں کے بعد پھر ملک جو ہے وہ متحد نہیں رہ سکے گا، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ برسنے شروع ہو گئے، بہت تکلیف میں تھے وہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے پھر وہ یعنی سیاسی جماعتوں کا بار بار جو تھا سیاسی عمل کا ٹوٹنا، اور پھر یہ تھا کہ ایوب خان صاحب نے پہلے پارلیمانی نظام چل رہا تھا، تو ایوب خان صاحب کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور ان کے مزاج کے مطابق صدارتی نظام ہے۔ چنانچہ انہوں نے سن 62 میں صدارتی آئین جو تھا وہ نافذ کر دیا، اور وہ آئین ایسا تھا کہ جس میں سارے اختیارات جو تھے وہ صدر صاحب کے پاس تھے، یعنی صدر صاحب ہی گورنروں کا انتخاب کرتے تھے، وہی ان کا تقرر کرتے تھے، اور اس وقت اور یہی تھا کہ وہ اس وقت صوبے جو تھے وہ دو تھے، ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان۔ دونوں صوبوں کے گورنر جو تھے وہ اپنے منشا کے مطابق لگاتے تھے۔ اس آئین کے مطابق جو صوبوں کے وزیر تھے ان کا انتخاب بھی صدر صاحب ہی کرتے تھے، بلکہ اس میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ جو بجٹ پیش کیا جائے گا اسمبلیوں میں اس کی منظوری بھی پہلے صدر سے لینا پڑے گی، اور کوئی قانون بل جو ہے جو آپ پیش کریں گے اسمبلی میں اس کی بھی پہلی منظوری آپ کو صدر سے لینی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے اختیارات انتظامی بھی، قانونی بھی، مالی بھی، وہ سارے اختیارات اس کے صدر کے پاس تھے، اور صدر کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اب اقتدار سارے کا سارا اقتدار جو ہے وہ مغربی پاکستان میں چلا گیا ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ سب دکھانے کے لیے ہماری اسمبلی بھی ہے، دکھانے کے لیے ہمارے وزیر بھی ہیں، دکھانے کے لیے گورنر بھی ہے، لیکن یہ سب کے سب جو ہے یہ صدر کے ملازم بلکہ ان کے غلام ہیں، اور سارے ملک پر صدر محترم جناب فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت۔ تو اس آئین نے جو سن 62 میں نافذ ہوا، اس آئین نے مشرقی پاکستان میں احساس محرومی کو اتنی ہوا دی کہ جس کے نتیجے میں پھر شیخ مجیب الرحمن نے اپنے 6 نکات پیش کیے، جن کا اصل مقصد جو تھا وہ تو ملک کو علیحدہ کرنا دو ملکوں کا تھا، لیکن دکھانے کے لیے انہوں نے یہ رکھا تھا کہ نہیں ہم تو سیاسی تصفیہ چاہتے ہیں اور قرارداد لاہور کے مطابق تصفیہ چاہتے ہیں، یہ اپنے انہوں نے۔ تو ان وجوہ کی وجہ سے پھر یہ سارے واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد مسئلہ ہوا کہ انتقالی اقتدار کیسے ہو۔ اس میں بھٹو صاحب کا بھی کردار ہے، اس میں مجیب الرحمن کا بھی کردار ہے، یحییٰ خان کا بھی کردار ہے، لیکن اس سے سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ایوب خان کا ہے کہ جنہوں نے دستور ایسا دیا جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں محرومی کی تحریکیں اتنی زور پکڑ گئی کہ پھر ان پر قابو پانا ناممکن ہو گیا۔ تو یہ میرا مختصر تھا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔